السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم 15واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ بنی اسرائیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت پہلی پرانی صورتوں میں سے ہے اور یہ میرا قدیم مال ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے خود کو پاک قرار دینے سے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس چیز سے پاک کیا جو اس کے لائق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبد ہونا، بندہ ہونا اللہ کے لائق نہیں ہے۔ وہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے نقص، ہر طرح کی کمی سے پاک ہوں۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو چلنا۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خاص سفر کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی اسی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء رکھا گیا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا وہ اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر یعنی بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے وہ معراج کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ بعبدہ کا لفظ بولا، یعنی جس طرح محبت اور تعلق کا اظہار لفظ عبد کے اندر ہوتا ہے کسی اور لفظ کے اندر نہیں ہوتا، تو قرآن نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد کہا ہے، اور انتہائی اہم مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ عبد سے پکارا ہے کہ پوری مخلوقات میں سے صفات کے لحاظ سے جو سب سے اونچی صفت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اللہ کی بندگی، یعنی جس طرح اس کے اندر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے کسی اور عمل کے اندر اللہ سے تعلق نہیں جڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بندہ کہا، اور مسند احمد کی حدیث ہے، اسی طرح سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اے لوگوں میں پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بلند قرار دو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم کئی دفعہ یہ حدیث پہلے بھی پڑھ چکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں فرمایا مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے مسیح بن مریم کو حد سے بڑھایا، میں تو صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ارد گرد کو برکت دی۔ تو یہ سفر جو تھا یہ رات کو ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، وہاں سے آپ کو حتیم میں لایا گیا، پھر حتیم سے آپ کو براق سواری پر سوار کر کے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور وہاں سے پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی جہاں آپ کی مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی اور 50 نمازیں عطا کی گئیں جو آخر کار 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آپ اللہ سے جا کر بات کیجئے، ریکویسٹ کیجئے، میری امت 2 نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھے گی؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے بار بار جب چکر لگائے تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں کم کی، اور جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ پھر جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، بات یہ ہے کہ میں جو بات کر دیتا ہوں وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا، لہٰذا آپ کی امت نمازیں تو 5 ہی پڑھے گی لیکن ان کو ثواب 50 کا دیا جائے گا۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ والا جو سفر تھا واقعہ معراج بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ لفظ عبد جو ہے وہ صرف روح پر نہیں بولا جاتا، لفظ عبد روح اور جسم دونوں پر بولا جاتا ہے، اور یہ خواب بھی نہیں تھا۔
اگر خواب ہوتا تو کفار مکہ اس کو جھٹلاتے نہ، پھر اس کی تصدیق یا تکذیب کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی. تو یہ نبی علیہ السلام کو بیداری کی حالت کے اندر یہ جو ہے وہ معراج کرائی گئی. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا جس رات آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا. ٹھیک ہے، پھر اس واقعے کے بارے میں کہ یہ کوئی کچھ علماء کہتے ہیں یہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا تھا. تو یعنی مختلف اس کے بارے میں روایات ہے کہ پھر اس کے بعد ابو طالب اور خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن کوئی ایک بھی روایت جو ہے وہ اس کی ڈیٹ کو کنفرم نہیں کرتی کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے بھی اگر ہوا تو کس ڈیٹ کو ہوا، کس تاریخ کو ہوا. تو آپ لوگوں نے جو ہے لیلۃ القدر کی طرح معراج کی رات میں بھی خاص عبادات شروع کر دی. تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا معراج کی رات کی یاد میں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص عبادت کی. دین اسلام تو وہی ہے نا جو آپ علیہ السلام پر اترا ہے یا جو آپ کے اقوال و افعال ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اس دن میں کوئی عبادت وغیرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی حکم دیا. اور اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جس نے یہ عقیدہ رکھا یا جس نے یہ کہا کہ محمد علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ آپ 7ویں پارے میں پڑھ چکے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پاتا ہے. دنیاوی آنکھوں کے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی تھی، یعنی مادی برکات دی ہوئی تھی، چشمے، نہریں اور ہر قسم کے غلے اور پھل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. اور کعبہ کے بعد دنیا میں بنائی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی. اور یہی 3 مساجد ہیں، ایک خانہ کعبہ، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی یعنی بیت المقدس. یہی 3 مسجدیں ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے صرف سفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہی کی طرف اپنے کجاوے باندھے تو اس پر ثواب بھی ہوتا ہے. لنریہ من آیاتنا، کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. اب معراج کے موقع پر کون سی نشانیاں پیش آئیں؟ نبی علیہ السلام کے مکان کی چھت کھولی گئی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے دل کو زمزم سے دھو کر علم و حکمت سے اس کو بھرا، پھر آپ کا براق سواری پر سوار ہونا اور اس کی ایک قدم جو تھا حد نگاہ تک جاتا تھا، اتنی وہ تیز تھی. پھر اسی طرح مہینوں کا سفر جو تھا وہ لمحوں کے اندر طے ہوا. پھر بیت المقدس میں آپ کو دودھ اور شراب پیش کی گئی تو آپ نے دودھ کو ترجیح دی. پھر آپ کی انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر انبیاء کی آپ نے امامت کرائی. یہ ساری نشانیاں تھیں جو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دکھائی. انہ هو السمیع البصیر. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر اس واقعے کو سن کر کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق کیسے سزا دینی ہے. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اکثر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ جیسے نبی علیہ السلام کو تبلیغ میں مشکلات پیش آتی تھیں، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہمارے نبی نوح کو یاد کرو، انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہوا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ کیا کہ تم زمین میں ضرور 2 دفعہ فساد کرو گے اور تم ضرور سرکشیاں کرو گے. اور متعدد بار انہوں نے زمین میں فساد کیے، پھر ان کو اس کی سزائیں بھی ملی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ان کو کہا گیا کہ تم جا کر اپنے وطن کے اندر فلسطین میں تم چلے جاؤ اور وہاں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، 7ویں پارے میں ہم نے پڑھا نا، انہوں نے کہا تھا جا تو اور تیرا رب جا کر لڑائی کرے. نعوذ باللہ، وہاں اتنی سخت قوم ہے، ہم وہاں پر لڑائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کی مختلف باتیں جو تھی انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہمارا وعدہ آیا تو ہم نے ان پر ایک سخت جھگڑالو قوم بھیجی، اس نے پھر ان کو تباہ کر دیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں زمین میں غلبہ دیا اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور تمہاری نفری بھی ہم نے زیادہ کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں جانے کی بہت خواہش تھی
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ یہ جتنے 40 سال تک یہ وہاں پڑے رہے تھے نا اس میدان میں، اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ارض مقدس یعنی فلسطین جو تھی اس سے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکنے سے اس زمین میں پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے نیچے دکھاتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اچھائیاں کرو گے تو تمہیں اپنا ہی فائدہ، اور اگر برائیاں کرو گے تو بھی تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اگر تم اپنے رب کی بات مان لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دوسرا وعدہ آئے گا پھر ان کے چہرے برے ہو جائیں گے اور وہ اس طرح اس میں داخل ہوں گے جیسے اس میں پہلی دفعہ داخل ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے، مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت بھی کہے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اسے قتل کر دے، سوائے غرقد نامی درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے، یعنی تمہاری اتنی سرکشیوں کے باوجود بھی اگر اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے پر قادر ہے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ کے اندر گئے، یہودیوں کے ساتھ جاتے ہی میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا جس کے اندر ایک دوسرے کی فیور کا معاہدہ کیا گیا، لیکن جب یہودی اپنی بات سے مکر گئے تو پھر نبی علیہ السلام نے بھی ان کو وطن سے نکالا، پھر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور اس طرح ان کو شکست دے دی۔ ان ھذا القرآن آیت نمبر حصیرہ، وجعلنا جہنم للکافرین حصیرہ، ہم نے جہنم کو گھیرنے والی بنا دیا۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، قید کرنا، اور اسی طرح چٹائی جو ہوتی ہے وہ بھی جب بچھائی جاتی ہے وہ زمین کو گھیر لیتی ہے، تو مراد یہ ہے کہ یہ جہنم ان کا بچھونا ہوگا یا آگ ان کا بچھونا ہوگی۔ ان ھذا القرآن آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خوبی بیان کی کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے دینی اور دنیاوی تمام لحاظ سے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ سیدھا راستہ بتاتی ہے، جو ایمان لاتے ہیں ان کو خوشخبریاں دیتی ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو دردناک عذاب کی جو ہے وعید سناتی ہے۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ آیت نمبر 11 کے اندر ہم 11ویں پارے میں بھی اس بات کو پڑھ چکے کہ انسان جیسے اچھی باتیں جلدی جلدی مانگتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے میری اچھی باتیں جلدی قبول ہو جائے، ایسے ہی بری باتیں بھی، بد دعائیں بھی وہ جلدی جلدی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، جیسے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری نیک دعائیں جلدی قبول ہو جائے، ایسے اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری بری دعائیں یعنی بد دعا بھی فوراً کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 کے اندر اپنی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَآیَةَ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محا یا منہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا، اس کے نشان کو ختم کرنا، کہ رات ختم کر کے اللہ تعالیٰ دن لے آتے ہیں، دن ختم کر کے رات لے آتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے سالوں کی گنتی کا حساب لگا سکے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کے اندر اس کا اعمال نامہ لٹکا دیں گے۔ طائر کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، جو چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کے حصے میں آتی ہے گویا کہ وہ اڑ کر اس کے پاس آتی ہے، تو یہ قیامت کی اولا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گردن کے اندر اس کا اعمال نامہ لٹکایا جائے گا اور اسے کہے گا کہ آؤ اقرا کتابک، آج اپنا اعمال نامہ خود پڑھو، کفا بنفسک الیوم حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے، کیونکہ اس کا عمل نامہ اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اب دیکھو اس کے اندر تم ساری اپنی کارکردگی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فرمایا اگر ہدایت قبول کرو گے تمہارا اپنا فائدہ اور نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اصل میں وہ اپنے ہی گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کا نہیں اٹھا رہے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی بھی قتل ہوگا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے اوپر اس کا قتل جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ابتدا کی تھی۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گھر والے روتے ہیں تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس صورت میں اگر میت بھی ان کاموں کو پسند کرتی تھی تو پھر اس صورت میں اگر اس کے بعد نوحہ بہن جو کچھ بھی اس کی برسا کر رہے ہیں اس پر اسے سزا ملے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا،
اللہ تعالیٰ کا یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے کہ جب تک کسی قوم کے اندر وہ کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتا تب تک وہ کسی قوم پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر پھر یہ بھی کہ جو بچپن کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی نبی نہیں آتا، ان کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام سے سوال بھی کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا مشرکین کے جو بچے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ فطرت پر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بچہ ہی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ابھی تو وہ بالغ نہیں تھے، ابھی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے تھے، ہو سکتا ہے بلوغت کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتے۔ اور اسی طرح وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے دولت مندوں کو ہم حکم دیتے ہیں، پھر وہ زمین کے اندر فسق و فجور کرتے ہیں تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ہمیشہ نافرمانیاں دولت والے کرتے ہیں، ان کو اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 17 کے اندر ان کو فرمایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر دو طرح کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا کیونکہ اللہ کو ان کے گناہوں کا پوری طرح پتہ تھا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، اللہ نے کفار مکہ کو تنبیہ کی، آگاہ کیا کہ اگر تم بھی انہی قوموں کا رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا جو دنیا لینا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت لینا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر میں اس کی کوشش کی قدردانی کرتا ہوں کہ ایک نیکی کرتا ہے تو 700 کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ وَلِلْآخِرَةُ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 کے اندر کہ ہم ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔ ان دنیا کے اندر جو مال دیا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو دنیا کی دولت زیادہ ملی ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے، کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو یہ جو وافر مقدار میں انہیں ملا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ آخرت بہتر ہے۔ آیت نمبر 22 کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 23 بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، کیونکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور پھر والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کی ناک خاک آلود ہو، یہ ایک بد دعا کا طریقہ تھا عربوں کا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت نہیں کی کہ وہ جنت حاصل کرتا تو وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ آیت نمبر 24 کے اندر جناح پرندے کے پر کو بھی کہتے ہیں اور اس کے بازو کو بھی۔ پرندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی اپنے والدین کو اپنی محبت کے اندر چھپا لو، اس طرح ان کا احترام کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب بچپن میں میری ماں مجھے گیلی جگہ پر میں لیٹا تھا تو مجھے اٹھا کر خود خشک جگہ پر مجھے کر دیتی اور گیلی پر لیٹ جاتی تھی، کس طرح اس نے میری پرورش کی، اور میرا باپ سارا دن کیسے اپنی کمر پر بوجھ لاد لاد کر میرے لیے محنت کر کے لاتا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے میں اس کو بہترین جانتا ہوں، اگر تم نیک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچیاں نہ کرو۔ بذر کا اصل مطلب ہوتا ہے بیج، بیج بھی زمین کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ بکھیرا جاتا ہے، تو فضول خرچی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ مال کو بکھیرا جاتا ہے۔ تبذیر ہوتا ہے ناجائز کاموں کے اندر مال خرچ کرنا، تو جو ناجائز کاموں کے اندر مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا تُورِثَنَّ، اگر آپ ان سے اللہ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے ان سے منہ موڑتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے آسانی کی بات کہیں، یعنی آسانیاں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسانیاں کرے گا، اور ان کو اگنور کرنے کا حکم دیا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس طرح اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کی طرف بندھا ہوا نہ کر دو۔ مراد یہ ہے اس آیت سے کہ اتنی کنجوسی بھی نہ کرو کہ تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہ کرو، اور اتنی
सखावत भी ना करो कि बाद में तुम खुद लोगों से मांगते फिरो। जैसे सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन सदका वो है जिसके बाद भी इंसान गनी रहे, मालदार रहे। इन रब्बक यबसुतुर रिस्क, अल्लाह ने फरमाया मेरे रास्ते में खर्च करोगे तो रिस्क को बढ़ाना और घटाना मेरा इख्तियार है, मेरे रास्ते में खर्च करोगे तो मैं बढ़ा चढ़ा कर दूंगा। आयत नंबर 31, अपनी औलादों को मुफलसी के डर से कत्ल न करो। ये हम पहले इसकी पूरी डिटेल 7वें पारे के अंदर 8वें में हम पढ़ चुके। और दूसरे नंबर पर आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब ना जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये एक बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा काम है। यानी जिना क्या है कि शहवत के साथ वो काम करना निकाह के बगैर, ऐसा काम जिससे औलाद पैदा होती है निकाह के बाद, तो निकाह के बगैर वो काम करना जिना है। अल्लाह ताला ने ऐसे सोर्सेज भी इस्लाम के अंदर मना कर दिए कि जिनके ज़रिए से जिना का खदशा हो सकता है कि अजनबी मर्द और औरत आपस में खलवत इख्तियार नहीं कर सकते। इसी तरह मर्द और औरतों को निगाह नीची रखने का हुक्म दिया, फिर औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, जीनत को ज़ाहिर ना करने का हुक्म दिया, फिर इसी तरह जिना करने वाले मर्दों और औरतों पर सख्त सज़ाएँ अल्लाह ताला ने बयान करके वो सारे जो रास्ते से थे अल्लाह ताला ने बंद कर दिए। फिर इसी तरह आयत नंबर 33 में ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किन 3 बंदों को इस्लाम के अंदर कत्ल करना जायज़ है। इल्ला बिल हक का यही मतलब है कि जिन 3 को कत्ल करना जायज़ है उनके अलावा तुम किसी को कत्ल नहीं कर सकते। और फिर फला युसरिफ फिल कत्ल, कत्ल के अंदर ज्यादती नहीं की जाएगी कि उन्होंने आपका जिसने मारा है बस उसी को ही मारा जाएगा। कत्ल बेटे ने किया तो आज हमारा क्या होता है, पूरी पूरी खानदान उड़ा दिए जाते हैं। इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है। हम 6ठे पारे के अंदर पढ़ चुके हैं कि कान के बदले में कान, आंख के बदले में आंख, जितनी किसी ने ज्यादती की होगी सिर्फ उतनी ही करेंगे। आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने यतीमों का माल ना खाने का हुक्म दिया। ये भी हम चौथे पारे में पढ़ चुके कि जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेटों के अंदर जहन्नुम की आग भरते हैं। और फिर आयत नंबर 35 में ये भी हम पढ़ चुके सूरह हूद के अंदर कि शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी माप तौल में कमी करती तो अल्लाह ताला ने चीख और जलजले का अज़ाब भेजकर उनको हलाक कर दिया। और आयत नंबर 36 में वला तकफू मा लैसा लका बिइल्म, उस बात का पीछा ना करो जिसका आपके पास इल्म नहीं है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत में फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, गुमानों से बचो क्योंकि बहुत ज़्यादा गुमान झूठी बातें होती है। ये अहकाम अशरा है। बनी इसराइल को भी अहकाम अशरा यानी 10 अहकामात दिए गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत अहम थे। हमारी शरीयत के अंदर भी ये अहकाम अशरा कहलाते हैं। ये 10 अहकामात अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं कि ये काम तुमने नहीं करने। इन समा वल बसर वल फुआद, अल्लाह ने फरमाया ये जो 3 तुम्हारे अज़ा है ना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान और तुम्हारे दिल, इनके बारे में तुमसे सवाल होगा। और फिर वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, आयत नंबर 37 में मराहा का मतलब होता है हद से बड़ी हुई खुशी, ऐसी खुशी जो हद से बड़ी हुई होती है और जिसके साथ इंसान तकब्बुर करता है और खुद को लोगों से ऊंचा समझता है। अल्लाह ताला ने ऐसा तकब्बुर करने से मना किया। अल्लाह ने फरमाया तू जितना मर्जी ऊंचा हो जा, ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है और ना तू पहाड़ों की बुलंदियों तक जा सकता है, रहना तूने जमीन पर ही है, इसलिए तुझे ये तकब्बुर ज़ेब नहीं देता। कुल्लु ज़ालिका कान सय्यिहु इंदा रब्बिका मकरूहा, अल्लाह ने फरमाया ये गुज़श्ता जितनी भी चीज़ें बयान हुई हैं इनकी बुराइयां अल्लाह के नज़दीक बहुत नापसंदीदा है। अल्लाह को बिल्कुल भी ये काम पसंद नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। ज़ालिका मिम्मा औहा, आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या आपके रब ने आपकी तरफ वही की है, लिहाजा आपसे मुतालबा है कि अल्लाह के साथ शिरक ना करो। अगर शिरक करोगे तो जहन्नुम के अंदर धुतकारे हुए, मलामत किए हुए डाले जाओगे। अफास्फाकुम रब्बुकुम बिल बनीन, आयत नंबर 40 में मुशरिकीन पर अल्लाह ताला ने तंज किया जो कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और खुद को बेटी मिलती। कल वाले सबक में हमने पढ़ा कि चेहरा स्याह हो जाता, तो अल्लाह ने फरमाया ये कैसे फैसले हैं, वलकद ये इन्नकुम लतकूलूना कौलन अज़ीमा, ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह को ना बेटों की ज़रूरत है ना बेटियों की ज़रूरत है। वलकद सर्रफना, आयत नंबर 41, अल्लाह ताला ने फरमाया फेर फेर कर इस कुरान को बयान किया। और उनकी इस कुरान के साथ सिर्फ नफरत में इजाफा होता है। नुफूर का मतलब होता है नफरत करना, बिदकना, दूर भागना। तो ये कुरान जब जब जैसे जैसे अल्लाह ताला ने बार बार बातें दोहरा दोहरा कर बयान की वो उतना ही ज़्यादा उससे दौड़ते थे। आयत नंबर 42, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर उसके साथ और भी माबूद होते इधर लब्तगू इला दिल अर्शी सबीला, तो वो भी ऊपर पहुंचने की कोशिश करते। वो कहते हैं हम भी मबूद हैं, हम क्यों ज़मीन पर हैं,
ہمیں بھی اوپر جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں پاک ہوں, میرا کوئی بھی شریک نہیں ہے, زمین و آسمان کی ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. آیت نمبر 44 میں صحابہ کرام فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا, یعنی کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا تھا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, آیت نمبر 45 اور 46, ہم یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو یہ کافر کیا ہوتے, اپنی کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے یا ایسی کوئی بھی حرکتیں کرتے جس سے وہ قرآن کو سمجھ نہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں فرمایا, جب اکیلے رب کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں, اور جب اور معبودوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہمیں ان کی ساری باتوں کا پتہ ہے, اور یہ آپ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ رجلا مسحورا, ایک آپ جادو کیے ہوئے انسان ہیں. انظر کیف ضرب لک الامثال, آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا دیکھو انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں, ان کی مثالوں کا وبال انہی پر ہے, یہ گمراہ ہو گئے. پھر آیت نمبر 49 میں کفار کا جو آخرت کے منکر تھے, کہتے تھے جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ نے فرمایا ہڈیاں چھوڑ کے تمہاری ہڈیوں کے پتھر بھی بن جائیں تو میں ان کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہوں, کیونکہ پہلی دفعہ بھی میں نے ہی تمہیں پیدا کیا اور دوبارہ بھی میں ہی پیدا کروں گا. آیت نمبر 53, وَقُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں سے کہیں وہ باتیں کیا کریں جو اچھی باتیں ہیں, کیونکہ شیطان ہمیشہ ان سے دشمنی ہی کرنا چاہتا ہے, اور آپ کا رب آپ پر رحم کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ, آیت نمبر 55, بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی, یعنی کسی نبی کو موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تو کسی اور نبی سے نہیں کیا. اس طرح مختلف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پر انعامات کیے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زبور کا اس لیے ذکر کیا کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی جو گواہی دی تھی وہ زبور کے اندر دی گئی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص کر تذکرہ کیا. آیت نمبر 56, اللہ نے فرمایا تم اپنے سارے معبودوں کو بھی بلا لو تو اللہ کے علاوہ وہ تمہارا نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. آیت نمبر 57, ایسے لوگ جو اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں, وسیلے سے مراد پہلے بھی چھٹے پارے کے اندر بھی ہم نے یہ وضاحت پڑھی کہ وسیلہ ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوا جاتا ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ, آیت نمبر 58, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو ہلاک کرتے ہیں مگر قیامت کے دن آنے سے پہلے اس کو عذاب دیا جائے گا, اس کو ہلاک کیا جائے گا. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ, آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ جو کافر نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں, نشانیاں بھیجنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہم نے پہلی قوموں میں نشانیاں بھیج کر آزمایا ہوا ہے کہ وہ نشانیاں دیکھ بھی لیتے پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا دیکھو قوم سمود نے خود کہا تھا ہمارے سامنے اونٹنی نکلے بچہ جنم دے تو ہم ایمان لے آئیں گے, اونٹنی نکلی بچہ جنم دیا, اس کے باوجود اتنے گندی قوم تھی کہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور ایمان نہیں لائے. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی ایسا ہی کریں گے, اس لیے ہم نشانیاں نہیں بھیج رہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, آیت نمبر 60 کے اندر اس خواب کا تذکرہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات دکھایا گیا. یعنی خواب سے مراد وہ خواب نہیں ہے, وہ خواب مراد ہے جو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوا. اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے آپ کو معراج کروائی, چونکہ رات کو ہوا تھا نا اس لیے خواب کا لفظ بولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کرائی کہ فطرۃ للناس, لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا تھا نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سفر اور راتوں رات کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بیت المقدس بھی پھر آیا ہوں اور سارے آسمان بھی. اسی لیے انہوں نے آ کر سوال کیا تھا بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے اور کھڑکیاں کتنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے بیت المقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا اور فوراً سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتا دیا. اور اسی طرح ابو جہل نے سب سے پہلے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس کی بھی اور آسمانوں کی بھی سیر کر آیا ہوں تو تم اس کی بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے پوچھا یہ کہا کس نے ہے؟ کہتا ہے تیرے یار نے. تو نبی علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر یہ سچ ہے, میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا کہ وہ بہت تصدیق کرنے والا, بہت سچائیاں بولنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ راتوں رات آپ کو دکھایا. اور
लानत किया हुआ दरख्त, लानत किए हुए दरख्त से मुराद जक्कूम का दरख्त है, थोर का दरख्त है, जो जहन्नुम के बिल्कुल दरमियान से उगा है। आग के अंदर सारा दिन वो जलता है, जो जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आयत नंबर 61, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान ने भी तकब्बुर किया था और इनका भी अब झुटलाने का जो सबब है पीछे वो क्या है? तकब्बुर, कि इस यतीम को नबी क्यों बनाया, हम जैसे किसी को नबी क्यों नहीं बनाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं क़यामत में थोड़ी ढील देता हूँ, फिर क़यामत तक पकड़ूंगा और जड़ें काट दूंगा। क़ाल ज़हब फ़मन तबिअका, अल्लाह ने फरमाया जाओ, तुम भी जाओ, शैतान को कहा, और जो जो तेरी पैरवी करता है जाओ, मैं तुझे जहन्नुम में डालूंगा। और अपनी आवाज के साथ वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअता, इस्तफ़ज़िज़ का मतलब होता है हल्की आवाज, ठीक है, कि जिसकी कोई इतनी कद्र कीमत नहीं होती। फिर इसी तरह बिसौतिक, कि कोई भी तूने अपनी आवाज लगानी है, हल्की तेज कुछ भी, घोड़े दौड़ा ले, पैदल चल ले, पूरी दुनिया को साथ मिला ले, जो कुछ करना है कर ले। इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, हमने कल भी पढ़ा ना कि अल्लाह ने फरमाया तो जो मेरे खालिस बंदे होंगे उनके ऊपर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, वो तेरे पीछे कभी भी नहीं चल सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 66 के अंदर फरमाया तुम्हारा रब कौन है? युज़्जी लकुमुल फुल्क, युज़्जी का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चलाना, यानी जो तुम्हारे लिए कश्तियों को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है। और फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अपनी जो थी कुदरत की निशानी, आयत नंबर 67 में, 68 में, 69 में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ निशानियां बयान की कि जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो कोई भी उसको अल्लाह के अलावा दूर नहीं कर सकता। समंदरों के अंदर तुम्हारी कश्तियां वही चलाता है, ज़मीन में तुम्हें दंसाने पर भी वही कादिर है और तुम्हें निकालने पर भी वही कादिर है। वो आसमानों से अजाब भी भेज सकता है, तुम किसी तरह भी उससे कोई बदला नहीं ले सकते। आयत नंबर 70, वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला फरमाते हैं बनु आदम को हमने बड़ी इज्जतें दी, समंदर में सफ़र कराए, खुशकियों में सफ़र कराए, पकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिए और जहान वालों पर उन्हें फजीलतें दी, इतना कुछ दिया, उसके बावजूद भी ये मेरे साथ अगर तकब्बुर करे और मेरी इबादत से मुंह मोड़े तो फिर इन पर अफसोस है। और फजीलतें कैसी हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार होऊंगा, लेकिन इसमें कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है। फिर अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात से बेहतरीन इंसान को बनाया, अल्लाह ने फरमाया उसके बावजूद ये तकब्बुर करता है तो फिर मैं भी सख्त सज़ा दूंगा। आयत नंबर 71, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हमने कई दफ़ा ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि क़यामत के दिन हर कौम के लीडर को अपनी कौम से पहले बुलाया जाएगा, पीछे पीछे पूरी कौम आ रही होगी और फिर उनकी गवाहियाँ होंगी, हिसाब व किताब होगा। जिसको दाएं हाथों में अमालनामा मिलेगा वो अपनी किताब, अपना अमालनामा खुशी से पढ़ पढ़ कर सुनाएगा और खजूर की गुठली के धागे के बराबर भी कोई जुल्म नहीं होगा। और जो इस दुनिया में अंधा था वो उस दुनिया में भी अंधा था, यानी उनको फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ऐसी बातें करके आपको वही से हटाना चाहते हैं, आपने इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। अगर ये बात ना होती, आयत नंबर 74, कि हमने आपके दिल को साबित रखा है, अगर हम साबित ना रखते तो पूरी उम्मीद थी कि ये आपको नाउज़ुबिल्लाह बहका देते, आप उनकी तरफ झुक जाते। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। इज़ल्ला ज़कना का ज़ैफ़ल हयाती वज़ीफ़ल ममात, आयत नंबर 75, यानी नबी अलैहिस्सलाम का जिस कदर मर्तबा बुलंद था, जैसे किसी इंसान का जितना मर्तबा बुलंद होता है उसकी सजा भी उतनी ही होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आप इनकी तरफ मायल हो जाते तो आपको डबल गुनाह होता, इस दुनिया में भी अगली दुनिया में भी। और अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया कि आपको यहाँ से निकाल देना चाहते हैं, घबरा करना चाहते हैं। सुन्नत मन का दरअसल आयत नंबर 77, अल्लाह ताला ने फरमाया आप परेशान ना हो, आपसे पहले भी जितने पैगंबर आए उनके साथ इनका यही रवैया था, तो जब ये बात नहीं आए तो हमने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। आयत नंबर 78, आकिमिस सलाह, अल्लाह ताला ने नमाजें कायम करने का हुक्म दिया रात के अंधेरे के अंदर, और फजर में कुरान पढ़ने का हुक्म दिया, फजर में कुरान पढ़ने का हुक्म दिया, क्योंकि इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, फजर के वक्त जो कुरान पढ़ा जाता है उसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह ये कि जब कोई इंसान नमाज की जगह पर बैठकर नमाज का इंतज़ार करता है तो वो नमाज ही की हालत के अंदर होता है। फिर कुरान के साथ जो है वो तस्कीन भी नाजिल होती है, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, रात के वक्त आप तहज्जुद पढ़ें, ये आपके लिए नफल हो जाएगी। हजूद कहते हैं नींद को, तो तहज्जुद के अंदर क्या होता है, नींद को छोड़ा जाता है
اور اٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا، یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی مقام محمود جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کا پیچھا کرے گی کہ اے فلاں آپ سفارش کیجئے، یہاں تک کہ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ درخواست پہنچے گی۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اذان سنے اسی طرح کہے جو مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی تین کے، یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی جو الفاظ کے اضافے ہیں وہ ضعیف روایات ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کو میری سفارش نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ مقام محمود کی تفسیر کے اندر مختلف روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے عرش کے پاس بٹھائیں گے، ایسی کوئی بھی نہیں، یہ ایک ایسا بلندی والا مقام ہوگا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 80 میں وقل ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب تو مجھے اس دنیا میں بھی جہاں بھی داخل کرنا عزت سے، جہاں سے نکالنا عزت سے، اور آخرت میں بھی مجھے جہاں داخل کرنا عزت سے اور جہاں سے نکالنا عزت سے۔ جاء الحق وزهق الباطل، آیت نمبر 81 کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بشارت دی گئی تھی کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو 360 بت خانہ کعبہ کے اندر پڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلوار مارتے جاتے، ان کو توڑتے جاتے، اور آپ فرماتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آیت نمبر 82 ہم پہلے پڑھ چکے کہ یہ قرآن سینوں میں آنے والی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، آیت نمبر 83 ہم نے یہ بھی 11ویں پارے میں پڑھا، مصیبت پہنچتی ہے تو بڑی اللہ تعالیٰ سے نا امیدیاں کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے یہ تو مجھے اپنی وجہ سے ملی ہے۔ کل یعمل ولا شاکلتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہر کسی کی اپنی ایک حالت ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ آیت نمبر 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ یہودی آئے تھے، انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دیجئے الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اور روح جو ہے قرآن پاک میں کئی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، وحی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، قوت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ثابت قدمی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو وہ سارے یعنی کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری ہی چیزیں میرا امر ہے، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، آیت نمبر 86 اور 87 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور قدرت بیان کی کہ میں نے جو باتیں میں جو چاہوں آپ کی طرف وہی کروں، جو چاہوں میں لے جاؤں، آپ اس پر کی کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن کے اندر سب سے یہ پہلا چیلنج تھا، آیت نمبر 88 جب کفار نے قرآن کو جھٹلایا اور کہا اس نے خود بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، جاؤ جنو انس خود بھی سارے آ جاؤ، اور جس کو ساتھ ملانا ہے سب کو ملا لو، ایک دوسرے کی مدد کرو، تو لا یاتون بمثلہ، اس کتاب جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، آیت نمبر 89 سے اس رکوع کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کھول کھول کر ہم نے احکامات بیان کیے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ پھر ان مطالبات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے تھے، آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ انہوں نے کہا آپ کے نہریں ہونی چاہیے، باغات ہونے چاہیے، سونے کا گھر ہونا چاہیے، اوپر چڑھیں، یہ وہ ساری یہ باتیں انہوں نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے میرے نبی ان کو کہہ دیجئے، آیت نمبر 93 سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف ایک انسان ہوں اور ایک رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ نشانیاں کب آئیں گی، یہ نشانیاں بھیجنا تمہارے مطالبات پورے کرنے اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وما منع الناس، آیت نمبر 94 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت ان کے پاس آئی تو قبول کرنے سے صرف ایک چیز رکاوٹ بڑی، انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر الرسولہ، کیا اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا؟
آج بھی ہمارا کیا دعویٰ ہے؟ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے۔ اس ٹائم کے لوگوں کا اعتراض بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین میں چلنے والے فرشتے ہوتے تو میں نبی بھی فرشتہ بنا کر بھیجتا، چونکہ زمین میں بسنے والے انسان تھے اس لیے نبی بھی انسان بن کر آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ آیت نمبر 96 میں آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہدایت قبول کرو گے تو اپنا فائدہ ہے، نہ کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے کہ قیامت کے دن تمہیں الٹا کر کے جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اندھے کر کے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے اکٹھے کیے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا جس نے انہیں پاؤں کے بل چلایا وہ انہیں چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی اس عمل کی سزا ہے کہ وہ آخرت کے منکر تھے۔ پھر آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے زمین و آسمان کو نہیں دیکھا؟ اگر میں اتنی وسیع مخلوقات پیدا کر سکتا ہوں تو میں انہیں بھی مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ نے فرمایا اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم اس وقت خرچ ہو جانے کے ڈر سے اللہ کی رحمتوں کو روک لیتے۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے نبی کو نبی بنا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ اگر تم ہوتے تو تم کبھی بھی کس کو نہ دیتے۔ آیت نمبر 101 میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی طرح موسیٰ کو بھی بڑی تکلیف دی گئی تھی، انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام عطا کیا۔ ٹھیک ہے، آگے سارا اسی بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے پھر ان کو غرق کیا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، آیت نمبر 105 کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن بھی جیسے موسیٰ پر حق نازل ہوا تھا یہ قرآن بھی حق ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے نبی کی ڈیوٹی صرف یہ ہے ایمان والوں کو خوشخبریاں دیں اور کافروں کو ڈرائیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن ہم نے جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو سنائیں۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ وَلَا تُؤْمِنُوا، آیت نمبر 107 سے 109 تک نہ ماننے اور ماننے والوں کی عظمت کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو مانتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کے بل اپنی تھوڑیوں کے بل سجدوں میں گر جاتے اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، اور جو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک سزا دے گا۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، آیت نمبر 110 یہ تب نازل ہوئی تھی جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اس کے اوپر لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار کا نمائندہ سہیل بن عمر اس نے کہا ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہمیں رحمان رحیم کا نہیں پتہ، اس کو کاٹو اور بسمک اللہم لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اللہ نے فرمایا تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، کسی بھی نام سے تم اس کو پکارو تو وہی ہے، یہ ساری صفات اسی کی ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یہ آیت تب نازل ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ چھپ کر جو ہے وہ قرآن پڑھتے تھے، اور جب کبھی بلند آواز سے قرآن پڑھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام تو کافر سن کر نعوذ باللہ قرآن نازل کرنے والے رب کو گالیاں دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو آپ اتنا اونچا پڑھیں کہ لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کریں، اور نہ ہی اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہستہ آواز میں قرآن پڑھتے تھے نماز میں، اور حضرت عمر بہت اونچا پڑھتے تھے۔ اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ان کو بتایا کہ جس کی آواز بہت آہستہ ہے وہ تھوڑی سی نکال لے، اور جس کی بہت اونچی ہے وہ تھوڑی سی کم کرے۔ آیت نمبر 111 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا کہیں بھی کوئی شریک کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سورہ کہف، کہف کہتے ہیں کھلے غار کو، اور تنگ غار کو غار کہتے ہیں۔ اب سورہ کہف جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جو جمعہ کے دن اس کو پڑھتا ہے 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو آسمانوں سے تسکین نازل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا اپنی تعریف سے کی، اور پھر یہاں کا انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے عبد پر اپنے بندے پر کتاب اتاری، یہ قرآن اتارا، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایمان والوں کو ڈرائیے اور خوشخبریاں دیجیے، اور نہ ماننے والوں کو ڈرائیے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، وقت کی قلت کے پیش نظر آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 6 کے اندر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام قبول کریں. آپ نے فرمایا میری اور ان لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک خوب آگ بھڑکائی. جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا تو جو پروانے تھے اور اس قسم کے جانور اس آگ میں گرنے لگے. وہ اس میں گرتے تھے تو وہ شخص انہیں روکتا تھا اور اس سے وہ زبردستی آگ میں گھستے تھے. تو میں آگ سے بچانے والا ہوں, تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر, اور تم زبردستی آگ میں گرنے والے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس میں اصحاب کہف کا جو تذکرہ کیا گیا, کہف غار ہے اور الرقیم سے مراد تختی ہے. اب یہ تھا کہ یہ کسی زمانے کے کچھ لوگ تھے اور ان کے 309 سال جو تھے یہ غار کے اندر سوئے رہے. ان کی قوم جو تھی وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی, مشرک تھی, اور ان کو جب اپنے ایمان کو بچانے کا خدشہ ہوا تو انہوں نے جا کر ایک غار کے اندر پناہ لے لی. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا اور 309 سال یہ سوئے رہے. پھر وہاں سے ان کو اٹھایا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا, اور دوبارہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کلیئر کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ان کا پتہ کیسے چلا کہ جب یہ سو کر اٹھے تو انہوں نے جو ان کے پاس ان کے پیسے تھے 309 سال پہلے کے, کہا شہر کے اندر جاؤ اور جا کر کھانا لے کر, اور کسی کو کچھ بتانا نہیں. جب وہاں پہنچے تو پیسے دیکھ کے انہوں نے کہا یہ تو اتنے 100 سال پرانے سکے, اب تو یہ نہیں ہے, یہ کہاں سے آئے. اس طرح ان کا سراغ لگا اور جو ہے وہ ان کو بلایا گیا, اور اس طرح سے انہوں نے پھر اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا. اور پھر وہاں پر ان کے غار کے باہر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایک کتے کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ گھر کے اندر کتا نہیں رکھ سکتے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو. ہاں, کھیتوں کے اندر یا جانوروں کی حفاظت وغیرہ کے لیے یا شکار کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح جو اصحاب کہف تھے ان کی کوئی تعداد بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, یا 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا, یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قل ربی عالم بعدتہم. تو علماء کہتے ہیں چونکہ سب سے لاسٹ پر اللہ نے 8 کا تذکرہ کیا تو ممکن ہے کہ وہ 8 ہوں اور 9واں ان کا کتا ہو. اور پھر یہ کہ نہ سورج طلوع ہوتے ہوئے ان پر پڑتا تھا, یہ آپ ترجمہ پڑھیں گے نا, ترجمے کے اندر ساری باتیں ہیں. نہ سورج طلوع ہوتے ہوئے ان پر روشنی پڑتی تھی کہ ان کی آنکھ کھلے, اور نہ ہی غروب ہوتے وقت. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے سے سلائے رکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 21 کے اندر, میں یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. 309 سال سلانے کے بعد ان کو اٹھایا اور ان کی قوم کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کا وعدہ قیامت کا سچا ہے, قیامت کے اندر کوئی شک نہیں ہے, قیامت آ کر رہے گی. اب کیا ہوا, لوگ ان کی غار میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اور جو غالب آ گئے وہاں, انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, ہم ان پر مسجد بنائیں گے. ہم کیا کریں گے؟ مسجد بنائیں گے. آج بھی کیا ہوتا ہے, کہیں سے کوئی کچھو کما نکل آتا ہے, اس کے اوپر ڈیری بنا لی, مزار بن گیا اور عبادت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. کہیں پر کوئی کسی کو تھوڑا سا کچھ جو ہے نا وہی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کو مل جائے نا کوئی چیز, تو وہ ادھر ہی اس کی ڈھیری بن جاتی ہے اور وہاں پر ہی مزار اور عبادتیں شروع ہو جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس دور میں بھی مشرکین کا یہی تھا, جڑا نیک بندہ آیا انہوں چکو کورے سٹو تو اس کی جو ہے نا وہ اس کا مزار. آج بھی ایسی بڑی قبریں ہیں پاکستان کے اندر, ایسے بڑے دربار ہیں جن قبروں کے نیچے کھوتے دبے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بڑا ان کو جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح کوئی بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے گھر کے پاس بالکل 2 قدم کے فاصلے پر ایک دربار ہے, اور میری دادی اماں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, وہ بتاتی تھیں کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں جو یہاں پر رہتے تھے جب وہ یہ گاؤں چھوڑ کر گئے تھے تو وہ مجھے مل کے گئے تھے, کیونکہ ہمارا گھر سب سے نزدیک ہے دربار. وہ کہتی ہیں مل کر گئے تھے مجھے, وہ دوبارہ ادھر واپس نہیں آئے. اور ہمارے گاؤں والوں نے پہلے, ہم بچپن کے اندر وہاں کھیلتے رہے ہیں سارا دن, ہم ادھر ہی, وہ ڈھیری سی تھی چھوٹی سی, اس کے پاس ہم کھیلتے تھے. اب کیا ہوا ہے, یہ 2-4 سال پہلے اب اس کے اوپر اتنا بڑا کمرہ بن گیا, گنبد بن گیا, اب میلہ لگنا شروع ہو گیا. یعنی کوئی شرک کی حقیقت نہیں ہے. جو ان پر غالب آئے تھے اصحاب کہف پر, انہوں نے بھی یہی کہا تھا مسجد بنائیں گے. اب اللہ کو چھوڑ کر جی انہی کوئی پوجنا شروع کر دیں گے, جی بڑے نیک نے 309 سال سو کے دوبارہ اٹھ گئے. جبکہ ان کو اٹھانے والا کون تھا؟ اصل میں تو اللہ کو پہچاننا تھا نا کہ ان کو اٹھانے والا کون ہے. نمبر 23 اور 24 کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ میں کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کریں. اور اس کے اندر
جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا. 100 بیویاں تھیں یا 99 تھی کہا, ان کے پاس جاؤں گا, اور ہر عورت کا ایک بیٹا ہوگا جو اللہ کے راستے میں ایک شاہ سوار ہوگا. لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, تو ان کی ساری بیویاں جو تھی وہ حاملہ ہوئیں, لیکن سب کے بچے ناقص پیدا ہوئے, کسی کا بھی تندرست بیٹا پیدا نہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو سب عورتوں کے بیٹے ہوتے جو شاہ سوار بھی ہوتے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو فوراً یاد کیا کرے اور کہا کرے عسیٰ ان یہدینی ربی, ہو سکتا ہے, امید ہے, قریب ہے کہ میرے رب میری رہنمائی کر دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہوں کیونکہ زمین و آسمان کا غیب میرے پاس ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن رَبِّکَ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو اصحاب کہف کا سارا واقعہ آپ کو بتایا گیا ہے یہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے. اس ٹائم کے یہودی اس واقعے کو تو جانتے تھے لیکن اس کی پوری ڈیٹیل ان کو پتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر نبی علیہ السلام کی رسالت کے حق ہونے کو ثابت کیا کہ میرا نبی سچا نبی ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 28 کے اندر اور کہ آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام, آپ بھی ان کے ساتھ اپنے نفس کو جوڑے رکھیے, یعنی اس پر صبر کیجئے. یہ اللہ کی طرف سے حق آیا, جو مانے گا جنتوں میں جائے گا, جو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اب یہاں پر آیت نمبر 32 سے 33 اگلے پورے رکوع کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ ہے. ایک بڑا مالدار تھا اور وہ متکبر تھا, اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ دولت مجھے میری وجہ سے ملی ہے. اور ایک جو ہے وہ بڑا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا اور فقیر تھا. اس نے اسے کہا کہ یہ نہ کہو کہ میرا اپنا ہے. اس نے کہا لولا اذ دخلت قلت, جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوا تو نے ماشاءاللہ کیوں نہ کہا, یہ کہو ماشاءاللہ. لیکن وہ کہتا تھا نہیں, میری اپنی محنت کی وجہ سے مجھے ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا باغ تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے, اس چیز کا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو میں اس کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیتا ہوں. کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ ہی کے سپرد کر کے رکھے, کیونکہ قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کے علاوہ کام نہیں آ سکتا. آیت نمبر 45 میں اگلا رکوع ہے. پھر دنیا کی زندگی کی مثال بیان ہوئی. ہم 11ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں. پانی آسمانوں سے برستا ہے, اس کے ساتھ نباتات وغیرہ اگتی ہیں, اور اس طرح سے پھر المال والبنون. آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مال اور یہ بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے, یہ سب کچھ تمہارا ادھر ہی رہ جائے گا. والباقیات الصالحات, جو باقیات الصالحات ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. جیسے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا باقیات الصالحات کیا ہیں, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ باقیات الصالحات ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. نمبر ایک وہ صدقہ جاریہ, جو اپنے زندگی میں اس نے کوئی پانی کا کہیں انتظام کرایا, کوئی شفا خانہ بنوایا, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. نمبر 2 نفع مند علم, جو اس نے خود بھی سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. اور نمبر 3 نیک اولاد. ان 3 کا صرف مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ قیامت کا تذکرہ کیا کہ اس دن کیا ہوگا, کس طرح سے ہم پہاڑوں کو اڑا دیں گے, زمین کس طرح سے برابر ہو جائے گی. اور آیت نمبر 49 اعمال نامے کھولے جائیں گے, اس وقت آپ مشرکین کو دیکھیں گے, کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے کاش, ہائے افسوس, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے تو کوئی نقطہ بھی نہیں چھوڑا جو اپنے اندر نہ لکھا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی. پھر اسی طرح آیت نمبر 50 میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پھر تذکرہ کہ اللہ نے فرمایا شیطان نے تکبر کیا تو پھر کس طرح سے میں نے اس کو سزا دی. تو آج اگر یہ بھی شیطان کا رویہ اختیار کریں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی حال ہو سکتا ہے. وما نرسل المرسلین, آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبروں کے بھیجنے کے 2 ہی مقصد ہیں, ایمان والوں کو خوشخبریاں دیں اور کفار کو ڈرائیں. ہاں, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی آیات سے منہ موڑے یا جو اس نے اپنے آگے بھیجا اس کو وہ بھول ہی جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, آیت نمبر 60 کے اندر اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے, انہوں نے کہا نہیں, میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا,
آپ کو کس نے کہا آپ سب سے بڑے عالم؟ خضر علیہ السلام جو تھے نا، خضر کا مطلب ہوتا ہے سبز، یہ جس زمین پر بیٹھے تھے نا، ایک زمین پر بیٹھے تھے، اٹھے تو نیچے گھاس اگی ہوئی تھی، سبزہ اگ گیا تھا، اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، دو سمندروں کے جو ملنے کی جگہ ہے نا، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کوئی نبی بھی ہے، اس کو بھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ انسان کا علم ہمیشہ ناقص رہتا ہے۔ پھر ساری ترجمہ آپ پڑھیں گے تو بالکل سارا کچھ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی ساتھ لے جائیں، جہاں وہ مچھلی سمندر کے اندر خشک راستہ اختیار کرے گی وہی جگہ ہوگی، اور وہاں پر ہی میرا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ اور پھر جا کر وہاں پر تین چیزیں پیش آئیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کے تختے اکھیڑ دیے، دوسرا ایک بچہ نظر آیا تو اس بچے کو قتل کر دیا، اور تیسرا ایک بستی میں داخل ہوئے، اس بستی کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو تھوڑا سا آگے گئے تو ایک دیوار گرنے لگی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ ایک وہ کام کرتے پوچھتے یہ کیوں کیا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ ایک شرط پر آپ میرے ساتھ جائیں گے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، تو ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اس کے بعد نہیں پوچھتا، اب اس کے بعد نہیں پوچھتا۔ جب تیسری دفعہ بھی پوچھا تو انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرا اور تیری جدائی کا وقت ہے، اب ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں عنقریب تجھے ان چیزوں کی حقیقت بتا دوں گا جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ پھر انہوں نے ان تینوں چیزوں کی حقیقت بھی بتائی، کہا جو کشتی کے تختے اکھیڑے تھے وہ اس لیے کہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، جو بھی اچھی کشتی ہوتی تھی وہ چھین لیتا تھا، تو وہ کشتی دو یتیم لڑکوں کی تھی، کہتے ہیں میں نے اس لیے اس کو عیب دار کر دیا کہ وہ بادشاہ جو ہے اس کو نہ چھینے اور ان کی روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے۔ اسی طرح وہ بچہ جو تھا اس کو اس لیے قتل کیا کہ اس بچے نے بڑا ہو کر نیک نہیں ہونا تھا، یہ غیب نہیں تھا، اللہ نے بتایا تھا ان کو، ٹھیک ہے، اس بچے نے نیک نہیں ہونا تھا، اور اس کے ماں باپ بہت اچھے تھے، نیک تھے، تو اس نے اپنے ماں باپ کی بدنامی کا سبب بننا تھا، اس لیے اس بچے کو مار دیا کہ اللہ اس کے بدلے ان کو اور اولاد دے گا۔ اور تیسری چیز کہ بستی والوں سے کھانا مانگا اور کھانا بھی انہوں نے نہیں دیا، اس کے باوجود مفتی ان کی دیوار بنا دی، وہ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا جن کے ماں باپ نیک تھے، تو کہا کہ ہو سکتا ہے اگر دیوار گرے تو لوگ ان کا خزانہ نکال دیں، تو میں نے دیوار بلند کر دی کہ جب وہ نوجوان ہو جائیں تو وہ اپنا خزانہ نیچے سے نکال دیں۔ یہ تینوں باتوں کی حقیقت بتانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے آیت نمبر 82 میں یہ فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیے، یہ علم غیب نہیں ہے، رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، یہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا۔ کہ ہم یہ عقیدے رکھ لیں کہ خضر کے پاس بھی غیب کا علم تھا تو ہمارے نبی کے پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ غیب کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اب موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ یہاں پر ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا۔ اب یہ کون تھا؟ یہ بادشاہ تھا یا کون تھا؟ اس کا کوئی بھی قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ نبی تھا یا کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر دو سینگ تھے، قرن سینگ کو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر بالوں کی دو لٹیں تھیں، اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس نے چونکہ قرن صدی کو بھی کہتے ہیں، مشرق و مغرب کے اس نے سفر کیے تھے، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بھی یہودیوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذوالقرنین کے بارے میں بتایا کہ اس نے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بھی دیکھی، غروب ہونے کی جگہ بھی دیکھی، اور ایک ایسی جگہ پر بھی وہ پہنچا جہاں پر یاجوج ماجوج تھے، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ جب قیامت کے نزدیک وہ آئیں گے سارے سمندروں کا پانی پی جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، وہ اتنی خون ریزیاں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کریں گے، پھر وہ اپنے تیر آسمانوں پر بھیجیں گے اور ان کے تیر خون آلود ہو کر نیچے آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرما، کیونکہ یہ جہنم کی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔
ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ اس نے مختلف سفر کیے، پھر وہاں پر لوگوں نے اس کو بتایا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میرے پاس وسائل ہیں ان کو میں لیتا ہوں، تم تانبے اور آگ وغیرہ میں اس کو پگھلا کر لاؤ کہ میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں جس کے ذریعے سے یہ تم تک نہیں پہنچیں گے. اب وہ دیوار آج تک بنی ہے، یہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے، تھوڑی سی رہ جاتی ہے، رات کو ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی صبح چاٹیں گے. جب صبح آتے ہیں تو وہ دوبارہ دیوار پھر اتنی ہوئی ہوتی ہے. جب قیامت آنی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اس دیوار کو چاٹ لیں گے، اور یوں وہ ان کا پردہ ختم ہو جائے گا اور وہ ادھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارا اس چیز کا تذکرہ ہے کہ ذوالقرنین نے اس کو بنایا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، آیت نمبر 100 کے اندر، کہ اس دن پھر جہنم پیش کی جائے گی. پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا مِن دُونِ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کافر کیا سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو یہ اپنا دوست بنا لے. ان کی مہمان نوازی کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہ آیات بہت اہم ہے، ذرا توجہ کیجیے گا. آیت نمبر 103 اور 104. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بتا دوں آپ کو کہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جو دنیا میں بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑی محنتیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، یہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوگا؟ ان کے سارے عمل قیامت کے دن حبطت اعمالهم، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا. آج اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کہتے ہیں وہ تمام کام جو دین اسلام سے ثابت، کتنی مشقت ہے. ربیع الاول کے موقع پر اب دیکھیں کتنی مشقت ہے. موٹر سائیکلوں کو ہارن وہ لگائے جاتے ہیں، پھر کتنی مشقت کر کے گھروں کے اندر مسیریاں، لائٹنگ، پوری رات جاگو، دن کو ساری نمازیں ضائع کر کے سڑکوں کے اوپر جلوس نکالو، پیسے خرچ کرو، وقت لگاؤ. پھر اسی طرح شب برات کے موقع پر کتنا کچھ اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا سب کچھ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر کی گئی ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی. وہ سمجھتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے شب معراج کو، شب برات کو، ٹھیک ہے، اسی طرح ربیع الاول کے موقع پر، یا خود اپنے پاس سے بڑا کچھ بنایا ہوا ہے، کھڑے ہو کر 100 نفل پڑھنے ہیں، اس کے اندر ایک ایک رکعت کے اندر فلاں صورت اتنی دفعہ پڑھنی ہے. محمدی مہر نہیں ہے تو حبطت اعمالهم، اللہ نے فرمایا بالکل ضائع کر دوں گا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جب کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو وزن کس چیز کا ہوگا؟ کچھ ہوگا تو وزن ہوگا. اللہ نے فرمایا سارے عمل ضائع کر دوں گا. وجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 106، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، میرے نبیوں کو اور میری آیات کو مذاق بنایا، اپنی مرضیاں دین اسلام کے اندر شروع کر دی. لیکن اس کے برعکس جو ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس ان کے لیے مہمان نوازی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے. اللہ کا عرش بھی اسی کے اوپر ہے، اور جنت کی تمام نہریں بھی اسی سے نکلتی ہیں. خالدین فیہا، آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، وہاں سے کوئی جگہ بھی نہیں بدلیں گے. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ایسی جنت تیار کی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال بھی نہیں آیا. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، آیت نمبر 109، اگر تمام سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، دنیا کے تمام درخت کلمے بنا دی جائیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمے ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ کی باتیں، اللہ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آیت نمبر 110، سب سے بڑی دلیل ہے ان کے خلاف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ماننے سے انکاری ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہیں مانتے اور کہتے ہیں آپ نوری ہیں. سب سے بڑی دلیل ان کے خلاف سورہ کہف کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ نے خود کہلوایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے منہ سے فرمائیے انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں. ہاں، فرق کیا ہے؟ یوحا الیش،
میری طرف وحی ہوتی ہے، اس وحی کی وجہ سے میں اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے بہترین اور افضل انسان ہوں، اس وحی کی وجہ سے۔ اگر ہوں میں انسان، لیکن میرا مرتبہ اللہ کے بعد پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ میری طرف وحی آتی ہے، اور وحی کس بات کی آتی ہے؟ الہکم الہ واحد، تم یہ کہو میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا اللہ یا رسول اللہ، نہیں، کیونکہ معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک ہی ہے، اور معبود ہی ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس رزق دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جان سکتا، کوئی اولادیں نہیں دے سکتا، کوئی شفائیں نہیں دے سکتا، کوئی بیماریاں نہیں بھیج سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، اللہ نے فرمایا جو آخرت کی، اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ بنائے، کیونکہ جو کسی کو شریک بنائے گا، نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو اس کی ساری نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ریاکاری جو ہے شرک اصغر ہے، اور وہ اعمال کو باطل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، ہمیں توحید پرست بنائے، مولا کریم ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے مقربین میں شامل فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، فرقہ واریت سے نکل کر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔